لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. حج اتنی عظیم عبادت ہے کہ پوری اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. ترجمہ: اور لوگوں پر اللہ کا حق یعنی کہ فرض ہے کہ جو اس گھر تک جانے کی طاقت رکھے اس کا حج کرے، اور اس حکم کی تعمیل نہ کرے گا تو اللہ اہل جہاں سے بے نیاز ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ استطاعت رکھتے ہوئے بھی اگر کوئی حاجی جس نے حج ادا نہیں کیا وہ یہودی یا نصارہ مرے، اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. تو آپ یہ سمجھیں کہ کتنی عظیم عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے، آپ خوش نصیب ہیں. تو انشاءاللہ اب ہم حج کیسے ادا کرنا ہے آپ نے اس کا، جیسے میں نے عمرے کا آپ کو پریکٹیکل پورا طریقہ بتایا ہے، تو انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ مخصوص وقت جو مجھے دیا گیا ہے اس میں آپ کو حج بتا دوں. حج کی تفصیل کے لیے انشاءاللہ آپ کو علماء کرام اور مفتیان تفصیل سے بتائیں گے، لیکن یہاں میں آپ کو کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو صرف حج کا طریقہ بتا رہا ہوں. یہ ایک اناؤنسمنٹ آئی ہے جی کہ آج اس ہال میں، اس میرج ہال میں 2-3 فنکشن ہو رہے ہیں. تو کاروان فضیلہ اور مکہ کا یہاں جون سا ٹور ٹریول ان کا پروگرام ہو رہا ہے. اس کے علاوہ کوئی جو اگر حاجی ہے تو وہ اپنے جہاں ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے تو وہ وہاں جا کے، کیونکہ وہاں ان کے گروپ آرگنائزر ان کو آپ کے متعلق جو بھی ہے گروپ کے متعلق بتائیں گے. تو یہاں پھر میں اعلان کر رہا ہوں کاروان فضیلہ اور کاروان مکہ کا صرف جون سے ہے نا ان حجاج کرام کے لیے ٹریننگ سیشن ہو رہا ہے. حج کی 3 اقسام ہیں جی: حج افراد، حج تمتع، حج قران. کیونکہ ہم پاکستان سے جا رہے ہیں ہم نے حج تمتع کیا. حج قران جو وہ حجاج کرام کرتے ہیں جو بالکل آخری دن 7 تاریخ کو جو یا 6 تاریخ کی شام یا 7 تاریخ کو وہ پہنچتے ہیں، وہ جس بھی ملک سے جاتے ہیں وہ اسی احرام میں عمرہ بھی کریں گے اور حج بھی کریں گے. یعنی کہ حج کے آخر تک ان کا احرام رہے گا، بشک بیچ میں 1 دن کا وقفہ آ جائے یا 2 دن کا وقفہ آ جائے. تو اس میں وہ عمرہ کرنے کے بعد بال نہیں کٹواتے اور پھر وہ مینا چلے جاتے ہیں، کیونکہ ہم وہ حجاج کرام ہیں جو پاکستان سے جا رہے ہیں اور ہم نے حج تمتع کرنا ہے. تو اب ہم کیا کریں گے کہ حج تمتع کے مطابق ہم نے حج کیسے ادا کرنا ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ عمرے کے 2 فرائض اور 2 واجبات تھے. یہاں اب حج کے 3 فرائض ہیں اور 6 واجبات ہیں. اصل میں حج جو ہے نا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ٹوٹل مشقت والا کام ہے. جہاں یہ روحانی زیادہ مالی کام ہے وہاں جسمانی بھی ہے، کیونکہ ہر دن اگلے دن سے مختلف ہے اور مشقت ہے، اور اس مشقت کو برداشت کرنے کا نام ہی حج ہے. یعنی جتنی مشقت ہے اس پہ آپ نے صبر کرنا ہے اور تقوی کرنا ہے، شکایت نہیں کرنی. اسی لیے ہم دعا مانگتے ہیں اللہ تو اسے قبول فرما اور آسان فرما.
جب ذہن میں ایک کنسیپٹ ہوگا کہ اللہ نے بتایا ہم نے اللہ کی راہ میں جا رہے ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ افضل جو عبادت دنیا میں وہ جہاد ہے، اور جہاد کے بعد جو سب سے افضل عبادت ہے تمام عبادت، روزہ، زکوٰۃ، نفل، اس سے افضل حج مبرور۔ کون سا حج؟ حج مبرور، جس میں کوئی غلطی نہ کی ہوئی ہو۔ تو برداشت کریں گے، آپ صبر کریں گے اور تقوی کے ساتھ اپنے حج کو یہ تکمیل کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے، اللہ تعالیٰ خوش نصیب ہیں کہ آپ حج پہ جا رہے ہیں، اللہ آپ کا حج قبول فرمائے، آمین۔ تو اسی طرح پہلا فرض احرام، وقوف عرفات اور طواف زیارہ۔ حج کے 6 واجبات ہیں۔ مزدلفہ میں رات کا قیام، رمی کریں گے، رمی کا مطلب پھر وہ عربی لفظ میں ہے جمرات کہتے ہیں نشانیاں شیطان کی، وہاں ہم شیطانوں کو کنکریاں مانیں گے۔ حج کی قربانی کریں گے، سارے قربانی کریں گے، حلق یا قصر بال اسی طرح منڈوائیں گے، صفا مروہ کے بیان صحیح کریں گے اور طواف وداع کریں گے۔ تو حج جو سا ہے، عمرہ تو آپ سیدھا بیت اللہ میں گئے، 7 چکر کیے، پانی پیا، صحیح کیا، آپ کا عمرہ ہو گیا۔ لیکن اب حج ایسے نہیں ہے، جیسے کہ آپ کو نقشے میں نظر آ رہا ہوگا، یہ پورا حج کا جرنی ہے جس میں ہم نے 5 دن گزارنے ہیں، 8 تاریخ سے لے کر 12 تاریخ تک۔ تو بیت اللہ ہے، تھوڑا سا سمجھ لیں پھر آگے، یہ بیت اللہ ہے، آپ فرض کریں آپ کی رہائش مکہ میں ہے یا مینا میں ہے، یہاں سے آپ کوف جا کے مینا چلے جائیں گے، کوچ کریں گے، مینا سے پھر آپ مزدلفہ کو کراس کرتے ہوئے عرفات آ جائیں گے، عرفات سے پھر آپ مزدلفہ آئیں گے، مزدلفہ سے مینا آئیں گے، مینا سے پھر مکہ آئیں گے، مکہ سے پھر مینا آئیں گے اور پھر مینا سے مکہ جائیں گے۔ اب یہ مشقت ہے جس کو 5 دنوں میں ہم نے ادا کرنا ہے۔ انشاءاللہ بڑے آسان لفظوں میں بتاؤں گا، انشاءاللہ ادا ہوگی، تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ تو اسی طرح جیسے ہم نے عمرے کا احرام باندھا تھا، آج پھر ہم حج کا احرام باندھیں گے۔ میں ایک مرتبہ پھر جون سا احرام باندھوں گا، اب میں حج کا احرام باندھوں گا، مختصر ایک ہی مرتبہ باندھوں گا انشاءاللہ۔ اسی طرح آپ نے احرام باندھ لینا ہے جس طرح آپ نے عمرے کا احرام باندھا تھا، غور سے دیکھ لیں، چلے پریکٹس بھی ہو جائے گی ذرا۔ اب یہ 7 تاریخ کو بھی عموماً سعودی گورنمنٹ کرتی ہے، نہیں تو 7 کی رات کو، نہیں تو 8 کی صبح کو فجر پڑھنے کے بعد آپ کو مینا لے کے جائے۔ اب عمرے میں تو آپ نے یہاں سے احرام باندھا، کوئی تیاری نہیں کی، اب حج کے لیے آپ کو تھوڑا سا تیاری کرنی پڑے گی کہ آپ اپنی بلڈنگ میں اس طرح کا آپ ایک بیگ تیار کر لیں، اس میں ایک نیا سوٹ رکھ لیں، صابن رکھ لیں، شیمپو رکھ لیں اور تھوڑی سی استعمال کی چیزیں، خواتین اپنا ایک جوڑا رکھ لیں، ٹاول رکھ لیں، کیونکہ وہاں جو اب عمل ہونا ہے، احرام جو اتارنا ہے اب ہم نے مینا میں اتارنا ہے، تو اس کے لیے پھر نہیں تو آپ کو واپس اپنے کیمپ میں آنا پڑے گا، رہائش میں آنا پڑے گا۔ تو اس کے لیے اب یہ ہے کہ 7 تاریخ کو مرد اور خواتین ایک چھوٹا سا بیگ تیار کر لیں اور اس میں ایک ایک جوڑا ٹاول اور چھوٹی موٹی چیزیں جون سی صابن شیمپو جون سا وہ رکھ لیں۔ میں 8 تاریخ سے شروع کروں گا جی۔ 8 کی صبح ہم نے اپنی رہائش سے فرض نماز ادا کی فجر کی، اور ہم نے کیا کیا، اسی طرح غسل کر کے اسی طرح اپنے آپ کو جسمانی طور پہ تیار کر لینا ہے، اپنے غیر ضروری بال صاف کر لینے ہیں، ناخن کاٹ لینے ہیں اپنے آپ کو اسی طرح، کیونکہ اب آپ کو 10-15 دن ہو چکے ہوں گے یا مہینہ جیسے بھی آپ کا جو ڈوریشن ہے اس کے مطابق، تو اب آپ نے
تیار ہو، اسی طرح عمرے کی طرح تیار ہونا ہے۔ اب یہ احرام باندھنے کے لیے آپ کو کسی میقات پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ مسجد عائشہ جانا ہے، نہ جرانہ جانا ہے۔ آپ اپنی بلڈنگ مینا میں یا مکہ میں ہیں، آپ نے یہ احرام اپنے کمرے سے، اپنے بلڈنگ سے باندھ لینا ہے۔ 8 تاریخ کو آپ نے یہ احرام باندھا، اور اسی طرح آپ نے سر ڈھانپ کے یا ٹوپی اسی کو کر کے 2 رکعت آپ نے نفل ادا کیے احرام کے۔ کرنے کے بعد قل یا ایھا الکافرون قل ھو اللہ، آپ نے سلام پھیرا۔ اسی طرح اب آپ نے حج کی نیت کرنی ہے۔ تو میں ایک مرتبہ پھر دہراؤں گا، جیسے ہی سلام پھیرا میں نے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لبیک پڑھنے کے بعد اب آپ نیت کریں، اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں، اسے قبول فرما، آسان فرما۔ پاکستان سے جاتے ہوئے عمرے کی تھی، اب آپ مکہ میں ہیں، اپنی بلڈنگ میں ہیں، اب آپ نے نیت یہ کرنی ہے، اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں، اسے قبول فرما، اسے آسان فرما۔ جیسے ہی آپ نے تلبیہ پڑھا اور نیت کی، پھر آپ پہ احرام کی پابندیاں جیسے عمرے میں تھیں ویسے ہی شروع ہو گئی، ناخن نہیں کاٹ سکتے، اور وہی پابندیاں جو پہ آپ کے پہ تھیں عمرے کے حساب سے وہی آپ پہ حج پہ ہو گئی۔ اب حج کے لیے آپ بالکل اس طرح تیار ہو گئے۔ اس دن تو آپ نے ایک دن احرام باندھا اور 2-4 گھنٹے کے بعد احرام اتار دیا۔ اب ہمارا احرام تقریباً 3.5 دن رہے گا۔ اسی احرام میں ہم نے تمام جو ان سے ہیں اعمال کرنے ہیں، رکن ادا کرنے ہیں، اسی میں فرائض اور اسی میں واجبات ہم نے ادا کرنے ہیں۔ 8 تاریخ کو ہم نے احرام باندھا اور سیدھا ہم چلے گئے مینا میں۔ آپ کو آپ کے خیموں میں ظہر سے پہلے یا ظہر کے بعد تک آپ کو پہنچا دیا جائے گا۔ 8 ذی الحج ہے۔ اس میں بھی میں نے یہی کیا ہے ہم نے کہ ایک اسی طرح پمفلٹ ہم نے چھاپا ہے، اس میں تاریخ وائز آپ کو نا جو عمل آپ نے کرنے ہیں یہ آپ اپنے ساتھ رکھیں، مرد اور خواتین، پیکٹ آپ کو بنا کے دیے جائیں گے، یہ آپ کے پاس ایک قسم کی گائیڈ رہے گی، آپ کو کسی سے پوچھنے کی نہیں ضرورت نہیں۔ لیکن وہاں پھر بھی علماء کرام ہوتے ہیں، مفتیان ہوتے ہیں جو وقتاً فوقتاً آپ کو گائیڈ کرتے رہیں گے آپ کے گروپ میں۔ لیکن یہ ایک ایسی چیز آپ کو کتابوں جو اٹھانی بھول جائیں گے، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کہاں سے شروع کریں کہاں سے ختم کریں، تو جہاں جہاں جو تاریخ آ رہی ہے اس کے حساب سے وہ عمل لکھ دیا گیا ہے۔ جیسے 8 ذی الحج ہے تو آپ نے 8 ذی الحج کو فجر کی نماز پڑھی اور مینا میں چلے گئے۔ آج آپ کا پہلا جو دن ہے حج کا، اس میں آپ نے 5 نمازیں ادا کرنی ہے۔ ایک ادا تو آپ نے کر دی اپنی بلڈنگ میں، اب آپ نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء جون سی ہے اپنے خیمے میں پڑھیں یا خیموں سے باہر آئیں، مسجد خیف ہے نزدیک ہے آپ کے خیموں کے پاس، وہاں جا کے، نہیں تو ہر خیمے میں ماشاءاللہ حج کے دنوں میں ہر خیمے میں باجماعت جون سی ہے نماز ادا کی جاتی ہے۔ آپ ہی میں سے کوئی امام بن جائے گا اور آپ اس کی اتباع میں فرض نماز ادا کریں گے۔ نماز کی کوتاہی کہیں نہیں کرنی، اپنے وقت پہ اپنے اوقات پہ آپ پڑھیں، یہ نہیں کہ سو رہا ہوں یار گھنٹے بعد پڑھ لوں گا، نہیں، کوشش کریں، ایک عظیم کام کے لیے جا رہے ہیں تو کوئی فرض اور آپ کا واجب نفل نہ، یہاں تو نفل کا ثواب بھی 10 گنا زیادہ ملے گا آپ کو۔ تو آپ نے 8 تاریخ کو، پھر میں دہرا دیتا ہوں، آپ 8 تاریخ کو مینا میں تھے اور آپ نے صرف مینا میں خیموں میں ہیں، آپ خیموں میں نماز پڑھ لیں، نزد مسجد خیف پہ چلے جائیں، وہاں آپ 5 نمازیں ادا کریں۔ یہ دیکھیں مینا کے ٹینٹ ہیں، آج پورے دنیا کے حاجی یہاں جمع ہیں، 35 لاکھ 30 لاکھ۔ تو پھر وہی ہے کہ مشقت ہے اور صبر ہے، ہر جگہ صبر ہے، صبر کرنا ہے، تقویٰ کرنا ہے۔ مختلف لوگ آئے ہوئے ہیں، مختلف زبانیں ہیں، مختلف ان کے طریقے ہیں، کسی کو کچھ نہیں کہنا، کسی سے ٹکرا جائے معذرت کر لیں، کسی نے جگہ مانگی ہے اس کو جگہ دے دیں، کوئی بھوکا ہے اس کو پانی پلا دیں، سیٹ دے دیں اس کو، اپنی غرض کو انا کو مار دیں کہ میں آیا ہوں تو میں کروں گا، نہیں، میں نے نہیں کرنا، میں کون، آپ ہوتے تو چلے جاتے پچھلے سال حج، میں تو ہے ہی نہیں ہے۔ ہر جگہ عاجزی ہے، ہر جگہ عاجزی ہے۔ پھر میں دہرا رہا ہوں، تو آرام سے سکون میں اپنے خیموں میں بیٹھیں، 5 وقت کی نماز ادا کریں۔ آج آپ نے یہی عمل کرنا تھا، قرآن پاک پڑھیں، ذکر اذکار کریں،
اپنا تسبیحات کرے، اللہ کو یاد کرے اور لبیک پڑھتے جائیں۔ لبیک کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لبیک جب پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے ارد گرد جتنی نباتات، چند پرند، بلڈنگیں، ایون زمین ہوتی ہے وہ بھی اس کے ساتھ لبیک پڑھتی ہے، لیکن انسانوں کو اس کا شعور نہیں ہے کہ وہ کیسے پڑھتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس لیے لبیک جو ان سے آپ نے دہراتے رہنا ہے جب تک کہ آپ کو بتایا جائے گا کہ اب آپ نے لبیک ختم کر دینی ہے، تو لبیک پڑھتے رہیں۔ 8 تاریخ کو آپ کو خیموں میں ہے، کھانا آپ کو مل جائے گا، آرام کریں۔ اب آپ کو سعودی گورنمنٹ کے مطابق معلم جیسے کہے گا، آپ کا گروپ آرگنائزر آپ کو کہے گا کہ جی آج رات کو ہم نے کوچ کرنا ہے، صبح 9 ذی الحج ہے، ہم نے عرفات کے میدان میں جانا ہے، عرفہ 9 ذی الحج کو نہیں۔ تو دوسرا یہ ہے کہ آپ کو گروپ آرگنائزر کہے گا جی کہ فجر کی نماز ہم انشاءاللہ خیموں میں پڑھیں گے، ناشتہ کریں گے اور آپ کو بسوں کے ذریعے عرفات کے میدان میں پہنچا دیا جائے گا۔ مینا میں تو آپ کو خیمے الاٹ تھے، آپ کا ایک علیحدہ خیمہ تھا، آپ کا علیحدہ ایک بستر لگا ہوا ہے اور بہترین آپ کے لیے انتظام تھا، لیکن یہاں آج یہ تصویر آپ دیکھ لیں، یہ 9 ذی الحج کو تمام دنیا کے حجاج کرام یہاں جمع ہے، گورے، نیلے، کالے، پیلے، چھوٹے بڑے، تمام آج 9 ذی الحج کو یہاں، کیونکہ حاجیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، کوشش ہوتی ہے کہ ظہر سے پہلے ہی پہنچا دیا جائے، لیکن یہ ہے کہ گورنمنٹ والوں کے لیے تو مشکل ہوتی ہے، لیکن پرائیویٹ آرگنائزر جو ہیں آپ کو بہت سہولتیں دیتے ہیں، آپ کو ان ٹائم اپنی شیڈیولز کے مطابق آپ کو ہر جگہ پہ پہنچائیں گے، اس لیے آپ پریشان نہ ہوں کہ ہم کیسے جائیں گے۔ آپ کو یعنی کہ آپ کے ڈور پہ ہر سہولت ملے گی آپ کو جہاں آپ خیمے میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ تو 9 ذی الحج کو آپ فجر پڑھیں لبیک پڑھتے ہوئے، آپ کو بسوں میں اور عرفات میں، عرفات میں بھی یہاں آرگنائزر کوشش کرتا ہے کہ آپ کو کھلے آسمان کی بجائے ایک ٹینٹ کے نیچے جو مختص اس کو سعودی گورنمنٹ نے کیا ہے جگہ، وہ اس کو آپ کو وہاں ٹھہرائے گا، آپ کو کھانے پینے کا انتظام ہوگا۔ اب 9 عرفہ کا دن، اسے عرفہ، اسے رکن اعظم بھی کہتے ہیں۔ حج کے جو 5 ارکان ہیں اس میں سب سے عظیم جو حج جو ان سے ہے نا وہ عرفہ کا دن ہے۔ جو حاجی 9 ذی الحج کو عرفہ کے میدان میں ہے انشاءاللہ اس کا حج قبول ہو جائے گا۔ تو مغرب سے پہلے کوشش کی جاتی ہے کہ تمام حجاج کرام کو جو سا ہے عرفات کے میدان میں پہنچا دیا جائے۔ اگر کوئی حاجی کسی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے یا اس کی ٹرانسپورٹ خراب ہو گئی یا کوئی وجہ ہو سکتی ہے، جسمانی بیماری آفات آ گئی یا کوئی رکاوٹ آ گئی، تو وہ کسی بھی ٹائم صبح فجر سے پہلے تک عرفات میں پہنچ جائے گا تو اس کا وقوف ہو جائے گا۔ آج کی رات بھی اللہ تعالیٰ نے جو سی ہے وہ عرفے کی رات کر دی ہے، لیکن عام دنوں میں جیسے ہوتا ہے 8 تاریخ ہے تو صبح 9 کی رات کو کنسیڈر کیا جاتا ہے 12 بجے کے بعد۔ تو 9 تاریخ کو میدان عرفات میں آپ ہیں، رکن اعظم آپ نے ادا کرنا ہے، آپ اپنے خیموں میں ہیں، عبادت کریں، تسبیحات پڑھیں اور ظہر کا کھانا کھائیں اور ظہر کی نماز کے بعد پھر عبادت میں مشغول ہو جائیں۔ عصر اور جو مغرب کے درمیان ہوتا ہے یہ وقوف عرفہ ہوتا ہے۔ تو اس دن اس وقت آپ نے عصر سے لے کر مغرب تک اپنے خیمے میں رہیں یا کھلے میدان میں آ جائیں۔ آج آپ نے صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی ہیں۔ آج کوئی چیز ادا نہیں کرنی ہے، آج مانگنی ہے۔ تو آپ اپنے خیمے میں رہیں، نہیں تو کھلے آسمان کے نیچے آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ اتنا عظیم یہ دن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ اے فرشتوں، یہ آج لوگ احرام کی 2 چادریں پہنے مجھے پکارتے لبیک کرتے ہوئے کیوں جمع ہیں یہاں میدان عرفات میں؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ تیرے عظیم حج کی عبادت کرنے آئے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں معاف کر دے۔ اللہ کہتا ہے معاف کیا۔ کتنا ہی گناہ گار بندہ، پہاڑ جتنے، ریت کے ذرے جتنے، درختوں کے پتے جتنے اس کے گناہ ہیں، آج میں نے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے آج اس کو معاف کر دیا۔ تو انشاءاللہ
اللہ تعالیٰ آپ کو اس عظیم دن کے صدقے آپ کے پچھلے اور آخری گناہ معاف کر دے گا سوائے شرک کے۔ تو اس دن آپ نے دعائیں مانگنی ہیں۔ آپ کو پمفلٹ پھر میں بتا رہا ہوں دیا میں، اس میں دعائیں ہیں ساری، آپ نے جتنی بھی دعا مانگ سکتے ہیں گڑ گڑا کے اللہ کے حضور آج اپنی دعا ہے، اجتماعی نہیں ہے۔ اجتماع لوگ کٹھے ہو جاتے ہیں، مفتی صاحب بھی کوئی کر دیتے ہیں، لیکن حکم جو ہے آج آپ نے اللہ سے مانگنا ہے، جس مقصد کے لیے جس پوری زندگی جو آپ نے انتظار کیا حج کا، وہ دن آ گیا۔ یہ حج ہے، 9 تاریخ جس نے ادا کر دی اس کا حج ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ پہ یقین کامل ہونا چاہیے۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ آج کے دن میں نے اپنے تمام بندوں کو بخش دیا، تو پھر تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ پھر انسان یہ نہ سوچے میں نے وہ گناہ کیا تھا پتہ نہیں بخشا، شیطان آپ کو ورگلائے گا۔ لیکن جب اللہ نے وعدہ کر دیا کہ میں نے اپنے تمام بندوں کو یہاں آج بخش دیا، تو آپ اپنی گڑ گڑا کے دعائیں مانگے، استغفار کریں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اتنی عظیم دعا اللہ تعالیٰ نے جو حضرت آدم علیہ السلام نے جنت سے نکلتے وقت کی تھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ مجھے دنیا کے میں بھی عافیت دے، دنیا میں جو میں نے گناہ کیے ہیں معاف کر گئے، اور آخرت میں مجھے جنت دے دے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ برحق ہے، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ تو آپ نے بالکل اللہ پہ یقین کرتے ہوئے دعائیں مانگنی ہیں، جتنی دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ اپنے لیے مانگیں، ملک کے لیے مانگیں، جو لوگ حاجی رہ گئے ہیں پیچھے ان کے لیے مانگیں، اپنے گھر والوں کے لیے مانگیں۔ آج آپ نے دعائیں مانگنی ہیں۔ مغرب کے ٹائم تک آپ وہاں وقوف کریں گے، مرد اور خواتین، آپ کا گروپ آرگنائزر جون سا ہے، مغرب تک آپ کو آج دنیا کے تمام حجاج کرام جون سا ہے مغرب تک یہاں وقوف کریں گے، 30 لاکھ 40 لاکھ، اور اللہ کا ذکر ادا کریں گے۔ احرام ان کے گندے ہو چکے ہوں گے، بال ان کے بکھرے ہوئے ہوں گے۔ اللہ کہتا ہے مجھے یہی حاجی پسند ہے کہ جس کے بال بکھرے ہوں، پراگندہ ہوں، اس کا لباس گندا ہے، کوئی چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر ناپاک نہ ہو جائے تو، نہیں تو آپ کا یہی احرام رہے گا۔ تو آپ احرام کی حالت میں اللہ کو پکاریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ۔ اب مغرب، آج دنیا کا واحد وہ دن ہے پوری کائنات کا حاجیوں کے لیے کہ جو مغرب کی نماز آج ادا مغرب کے وقت نہیں ہوگی۔ حاجی آج مغرب کی نماز عرفات کے میدان میں نہیں پڑھے گا۔ یہ تا قیامت اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اور یہی سلسلہ رہے گا۔ ہوگا کیا کہ مغرب جیسے ہی سورج غروب ہوگا، سعودی گورنمنٹ بیریئر لگا دیتی ہے، کوئی پیدل حاجی، کوئی گاڑی، کوئی بس، کوئی بھی اس حدود سے عرفات کی میدان سے نہیں نکل سکتا، کوشش بھی کرے تو۔ تمام راؤنڈ اباؤٹ بند کر دیے جاتے ہیں راستے۔ جیسے ہی مغرب کی اذان کی آپ کو آواز نہیں آئے گی، کیونکہ مسجد نمرہ میں حج کی جون سی ہے جماعت ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی جماعت ہوتی نہیں ہے۔ ایک عمل تھوڑا سا ڈیلے بتا رہا ہوں، معذرت، کہ عرفات کے دن میں آپ نے جو لوگ خیموں میں ہیں، جو لوگ مسجد نمرہ جا سکتے ہیں، اس دن امام جون سا ہے ایک اذان کے ساتھ 2 تکبیرات کے ساتھ قصر نماز کروائے گا، مسجد نمرہ میں کٹھی کرے گا، ظہر اور عصر کو ملا کے وہ پڑھائے گا۔ جو لوگ نہیں جا سکتے، جو خیموں میں ہیں اور امام صاحب کی اتباع میں نماز نہیں پڑھیں گے، وہ اپنا خیموں میں نماز ظہر اور عصر کی پڑھیں گے، ظہر کے وقت ظہر اور عصر کے وقت عصر۔ یہ ایک ایسا موقع ہے کہ جس میں بہت ہمارے تمام دنیا کے حجاج کرام مسلمان ہیں جو اتفاق نہیں ہوتا۔ تو آپ جو جیسے نماز پڑھ رہا ہے بحث نہ کریں، اس سے تکرار نہ کریں، کیونکہ مستند ابو امام حنیفہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے لاجک بیان کی ہے کہ جو تو حاجی مسجد نمرہ میں امام صاحب کے پیچھے پڑھے گا وہ تو قصر نماز ادا پڑھے گا، جو امام صاحب کیونکہ آواز تو آتی نہیں تو وہ اپنے وقت میں اپنی نماز ادا کرے۔ ہاں ایک بات ہے، وہ قصر بھی پڑھ سکتا ہے، وہ اپنے ڈوریشن کو دیکھ لے کہ اس کا 15 دن سے کم اگر وقت گزرا ہے مکہ میں تو وہ قصر پڑھ لے ظہر میں، اور اسی طرح عصر پڑھ لے۔
لیکن میں آپ سے التجا کرتا ہوں، میں بھی بہت مرتبہ گیا ہوں اللہ کے گھر، شکر ہے، لیکن اس موقع پہ بحث ہو رہی ہوتی ہیں ایک دوسرے میں، بجائے کہ ایک وقت کو ادا کرنے کی بجائے اس کو آپ ضائع نہ کریں، جو جیسے جس کو پتہ چلا ہے مسلک اس کو پڑھنے میں، لیکن بہترین طریقہ یہی ہے کہ مسجد نمرہ میں جو ادا کرے گا وہ امام صاحب کے پیچھے ایک اذان 2 تکبیرات کے ساتھ عصر اور ظہر اور عصر کو، اور جو خیموں میں ہیں وہ خیموں میں اپنے حساب سے ظہر کے وقت عصر کے وقت قصر اور اپنی پوری کو دیکھ کے پڑھ لیں۔ تو مغرب کی نماز آج یہاں ادا نہیں ہوگی، جیسے ہی مغرب کا سورج غروب ہوگا، سعودی گورنمنٹ آواز گولا کرتی ہے، شاید آپ کو آواز نہ آئے، اس کے بعد اس کو حدود کو کھول دیا جاتا ہے عرفات۔ کیسے؟ مغرب کے یعنی کہ سورج غروب ہونے کے بعد۔ اب تمام دنیا کے حاجی آج 9 تاریخ کو مغرب کے بعد مزدلفہ کی طرح روانگی ہو گئی، جیسے میں نے آپ کو نقشے میں بتایا تھا کہ عرفات کے بعد ہم نے مزدلفہ جانا ہے۔ تو آج ہم 9 تاریخ کو جو حاجی اگر عشاء سے پہلے بھی پہنچ جاتا ہے کسی طریقے سے پیدل یا گاڑی میں، لیکن وہ اب اپنی نماز ابھی ادا نہیں کرے گا۔ عشاء کی اذان کے بعد آج حاجی پھر مغرب اور عشاء کو ملا کے پڑھے گا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ نماز آپ کی قضا نہیں ہوئی، آپ اس کو مغرب فجر کے ٹائم داخل ہونے تک ادا کریں گے۔ کیسے ادا کرنی ہے؟ پہلے اذان ہوگی اور آپ ہی میں سے حجاج کرام صفے بن جائیں گی، دنیا کے تمام حاجی وضو کریں گے، آپ جہاں بھی آپ کو ٹھہرایا گیا ہے وہاں آپ ٹھہریں گے، وضو کریں گے، اور اذان ہوگی، اور پہلے مغرب کے 3 فرض ادا کیے جائیں گے، پھر اقامت ہوگی، پھر عشاء کی نماز ادا کی جائے گی۔ جو بھی امام آپ کو پڑھائے گا، یہ آپ کے نماز کی ترتیب اس مرتبہ تمام حجاج کرام جو دنیا سے آئے ہیں ان کے لیے۔ کوئی حاجی رات کے 12 بجے پہنچتا ہے، 1 بجے پہنچتا ہے، 2 بجے پہنچتا ہے، وہ اسی طرح پہلے مغرب پڑھے گا اور پھر عشاء پڑھے گا، تو اس کی ادا ہوگی، قضا نہیں ہے۔ دونوں نمازیں آپ نے یہاں پڑھنی ہے۔ مزدلفہ میں آپ کا آج جو سا 9 ذی الحجہ ہے، رات کا ہے ٹائم، عرفہ کا یہی دن ہے، ابھی رات کو آپ پہنچ گئے، آپ نے نمازیں ادا کی، جہاں آپ کو ٹھہرایا گیا ہے وہاں آپ ریسٹ کریں، کھانا کھائیں، اور جیسے یہ آپ تصویر دیکھ رہے ہیں آج تمام دنیا کے حاجی، بادشاہ، وزیر، وکیل، حاجی صاحب، جتنے بھی لوگ ہیں دنیا کے بڑے رتبے والے، آج سب زمین پہ ہیں، آج سب زمین پہ فرش پہ ہیں۔ آج کا دن آپ نے رات یہاں گزارنی ہے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے یہاں سے کنکریاں چننی ہیں۔ یہاں نماز پڑھنے کے بعد جو سب سے مین کام ہوگا، آپ نے کنکریاں بالکل چنے کے دانے کی طرح 72 آپ نے 72 کنکریاں چن لینی ہیں، تھیلیاں یہاں سے بازار سے مل جاتی ہیں چھوٹے سے، اس میں آپ ڈال لیں، وہ آپ چننے کے بعد آپ، کیونکہ پہلے دن 7 مارنی ہے، دوسرے دن 21، پھر تیسرے دن 21، چوتھے دن اگر کوئی حاجی رہ جائے گا پھر ویسے تو آپ نے 49 کنکریاں مارنی ہیں، پہلے دن 7، پھر 21، پھر 21، تو یہ 49 ہی بنی ہے آپ کی، لیکن آپ 21 کنکریاں اضافی، اگر وہ میں بعد میں 13 تاریخ کا بتاؤں گا، لیکن آپ نے چننی جون سی ہیں وہ 72، تو آپ نے کنکریاں چن لینی ہیں۔ وہاں اب آپ احرام تھوڑا سا وقوف کریں، یعنی کہ بالکل ریسٹ کریں، تھوڑا سا حکم ہے، پھر آپ جب تہجد کے وقت اٹھ جائیں عبادت کریں۔ یہاں بھی آپ نے ساری رات عبادت میں گزارنی ہے۔ آپ آسان طریقہ ہے، وضو کر لیں، لیٹ جائیں، نیند نہیں آ رہی، کلمہ پڑھتے رہیں، سورہ یاسین یاد ہے، آیت الکرسی یاد ہے، تو وہ آپ پڑھتے رہیں، ایک ایسا لمحہ آئے گا کہ آپ کو آنکھ جھونک لگ جائے گی، آپ کو اونگ آ جائے گی، آپ سوئیں گے، تو انشاءاللہ صبح قدرت ہے الارم لگائیں یا نہ لگائیں، تہجد کے وقت ویسے ہی انسان کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ تہجد پڑھیں، تہجد پڑھنے کے بعد اب آپ نے مزدلفہ میں صبح 10 ذی الحجہ شروع ہو جانی ہے، آپ نے فجر کی نماز اسی طرح اذان ہوگی، سنتے پڑھیں، فرض پڑھیں، 2 سنتے فرض پڑھیں، فجر کی نماز ادا کریں اور اللہ کی تسبیح بیان کریں، اور جب تک سورج نہیں نکلتا یہاں وقوف کریں۔ یہ پہلا واجب ہے حج کا۔
ابھی تک ہم نے 2 فرائض ادا کر لیے ہیں، پہلا حج بما نیت تلبیہ، دوسرے عرفہ کا دن، 2 ہمارے فرائض مکمل ہو گئے۔ پہلا جو سا واجب ہے اب وہ شروع ہو گیا اپنا مزدلفہ میں وقوف۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو حاجیوں کی تمام دعائیں جو ان سی ہیں نا وہ عرفہ کے دن قبول کر لی جاتی ہیں۔ اگر کچھ دعائیں رہ جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ جو مزدلفہ میں وقوف کرتا ہے صبح فجر کے بعد، اس وقت تمام دعائیں اللہ تعالیٰ جو ان سے نا اس کی قبول کر لیتا ہے۔ تو جیسے ہی آپ سورج نکلے آپ نے لبیک پڑھتے ہوئے مینا کی طرف، آپ کا گروپ آرگنائزر، اب 10 ذی الحج شروع ہو گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ رات کو آپ دیکھ لیں خواتین ایک سائڈ پہ لیٹ جاتی ہیں، آپ کو چٹائیاں لے جائیں ساتھ لے لیں، وہیں سے مل جاتی ہیں، یہاں سے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ جب عشاء کی نماز سے فارغ ہو جائیں، آپ کو تھوڑا سا نیند کا غلبہ ہوگا، جاگے ہوئے ہیں سارا دن آپ نے گزارا ہے عرفہ میں، تو یہ آپ کی پوزیشن ہوگی۔ تمام حجاج کرام آج اسی طرح فرش پہ لیٹے ہوئے ہیں۔ اب ہو گئی 10 ذی الحج، صبح ہم مینا میں اور سیدھا مزدلفہ سے ہم اپنا 10 ذی الحج کو مینا میں اپنے خیموں میں آ گئے۔ آج ہم نے یہاں 3 کام کرنے ہیں 10 ذی الحجہ کو۔ آپ مینا میں آ گئے، ناشتہ کریں، لبیک پڑھتے رہیں، تھوڑا سا نیند ہے، تھکے ہوئے ہیں، اور مزدلفہ میں آپ نے جا کے گزارا ہے وقت، تھوڑا سا آپ ریسٹ کر لیں۔ تو اس کے بعد آپ نے آج دوسرا واجب رمی کرنی ہے۔ رمی کنکریاں مارنے کو کہتے ہیں شیطانوں کو۔ آج آپ نے کیا کرنا ہے، مرد اور خواتین نے یہ علی جو رمی ہے آج کے دن، جمرات نشانیاں کہتے ہیں شیطانوں کی۔ یہاں شیطان بیٹھا نہیں ہوا، یہاں شیطان نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ورغلایا تھا، تو اس کو بہانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے پتھر پھینکے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آ گئی کہ شیطان کو قیامت تک ذلیل کرتا رہے گا اللہ کا۔ تو یہ کہ شیطانوں کی نشانیاں ہیں۔ بعض لوگ جذبات میں آ کے جوتیاں، بیگ اور پتہ نہیں چھتریاں مار رہے ہوتے ہیں۔ نو، شیطان جب ہے نہیں، نشانی ہے، ان شاعر اللہ کہ اللہ نے مقرر کر دی نشانی کہ یہاں آپ نے یہ عمل کرنا ہے، یہاں یہ کرنا ہے، تو آپ نے 7 کنکریاں لینی ہیں۔ افضل طریقہ تو یہی ہے کہ زور سے پہلے آج کی کنکریاں 7 ماری جائیں۔ تو جیسے گروپ آرگنائزر سعودی گورنمنٹ کے اصول کے مطابق آپ کو بتائیں گے، آپ کو وہ 7 لے کے جائیں گے، تو انشاءاللہ 7 کنکریاں خواتین بھی رش کو مد نظر رکھتے ہوئے جا سکتی ہیں، اپنا محرم کے ساتھ۔ جو ضعیف ہیں وہ نہ جائیں، جو مرد حضرات ضعیف ہیں نہیں جا سکتے، ویل چیئر پہ ہیں یا کسی وجہ سے ہیں، وہ اپنے کسی کو وکیل مقرر کر لیں۔ پہلے آپ اپنی 7 کنکریاں ماریں گے۔ کیسے ماریں گے؟ لبیک آپ نے پڑھتے ہوئے آنی ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لبیک اب آپ نے بند کرنی ہے۔ جو آپ نے 8 تاریخ سے لبیک شروع کی تھی، 8، 9، 10 کو کنکریاں مارنے سے پہلے آپ نے لبیک کہنی اب بند کر دینی ہے۔ کنکریاں نکالیں اور ہاتھ میں پکڑیں اس طرح، بسم اللہ اللہ اکبر 1، بسم اللہ اللہ اکبر 1۔ اسی طرح آپ نے 7 کنکریاں مارنی ہیں، کٹھی 7 کٹھی کر کے ایک دم نہیں مار دینی، بسم اللہ اللہ اکبر 1 کر کے آپ نے کنکری مارنی ہے۔ خواتین بھی رش کو دیکھ لیں، اگر وہ نہیں زور سے پہلے جا سکتی تو جب رش کم ہو جائے شام کو چلے جائیں، لیکن نہیں ہے جا سکتی اپنا وکیل مقرر کر لے، پہلے وہ اپنی کنکریاں مارے پھر وہ آپ کی کنکریاں مارے گا۔ آج ہم نے 10 تاریخ کو بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی۔ یہ دیکھیں پہلے چھوٹا آئے گا، پھر اس کے ساتھ پہلے چھوٹا آئے گا، پھر اس سے بڑا آئے گا، پھر اس سے بڑا شیطان لکھوا ہوگا، چھوٹا بڑا اس سے بڑا عربی میں۔ تو آج آپ نے بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہے، ساتھ دعا نہیں مانگنی، کچھ نہیں کرنا، 7 کنکریاں ماریں۔ جیسے سعودی گورنمنٹ نے وہاں سیکورٹی پوائنٹ کے مطابق آپ کو آؤٹ کرنے کے راستے بتائے ہوئے ہیں، ان راستوں سے آؤٹ ہوتے ہوئے اپنے خیمے میں آپ آ جائیں۔ تو آج آپ نے پہلا واجب یہ 10 تاریخ کا ادا کر لیا۔ اب دوسرا واجب، آج آپ نے 3 واجب ادا کرنے ہیں۔ پہلا آپ نے رمی کر لی، دوسرا آپ نے قربانی کرنی ہے۔ گروپ آرگنائزر سے آپ رابطے میں رہیں، وہ آپ کو بتائے گا کہ کتنے بجے آپ کی قربانی ہو جائے گی۔ جیسے ہی وہ آپ کو قربانی کا سگنل موبائل کے ذریعے یا خود خیمے میں آ کے دے، یا بینک میں جس نے جمع کرائے ہیں وہ اس کے مطابق آپ کو آپ کے موبائل پہ میسیج آ جائے گا کہ آپ کی اتنے بجے قربانی ہوگی۔ جیسے ہی قربانی کا سگنل مل گیا، اب آپ نے احرام باندھا ہوا ہے،
8 تاریخ 9 تاریخ 10 3 دن ہو گئے، شام مغرب کا ٹائم ہو گیا یا عصر کا ٹائم ہو گیا، ابھی آپ کو قربانی کا سگنل نہیں ملا، لیکن آپ نے رمی کر کے آ کے اپنے خیمے میں بیٹھ جائیں، ظہر کا ٹائم ہے، ظہر کی نماز پڑھیں، عصر کی نماز پڑھیں، جیسے ہی عصر کے بعد آپ کا گروپ آرگنائزر آپ کو سگنل دیتا ہے کہ جی آپ مرد اور خواتین جنہوں نے ہمارے ساتھ پیسے جمع کرائے تھے ان سب کی شکر الحمدللہ قربانی ہو گئی ہے۔ اب ہم نے آج تیسرا واجب کیا ہے؟ بال کٹوانے ہیں۔ جیسے ہم نے عمرہ ادا کرنے کے بعد کٹوائے تھے، آج پھر مرد حضرات اسی طرح ٹینڈ قصر اور خواتین پھر اسی طرح اپنے بال کو چٹیا بنا کے آج پھر کاٹیں گی۔ پہلے ان کے 1 انچ بال کٹ گئے ہوئے ہیں، شاید 3 انچ کٹ چکے ہوں گے بار بار عمرہ کرنے سے، کیونکہ ہر بار عمرہ کرنے سے پھر آج آپ نے پھر 1 انچ کٹوانے ہیں، جتنے بھی آپ کی لمبائی ہے۔ تو آپ کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، خیمے میں آپ خواتین آپ کے ساتھ ہیں، ایک دوسرے کینچیاں آپ لے جائیں، ساتھ سیزر لے جائیں، آپ ایک دوسرے کے بال کاٹ دیں۔ مرد حضرات خیموں سے باہر آئیں تو آپ کو خیموں کے باہر آپ کو حجام کی دکانیں مل جائیں گی، لوگ ویسے بھی وہاں ہوتے ہیں، اور کوشش کریں کہ ان کو کہیں کہ جی ڈسپوزیبل جس کے پاس اس طرح ہے یا سیفٹی ہے اس سے بال کٹوائیں، جو ایک حاجی 1 10 کے کاٹ رہا ہے اس سے نہ کٹوائیں۔ صحت کا اپنی خیال رکھیں، کیونکہ صحت کی آپ کی سب سے ضروری ہے۔ تو جیسے ہی آپ بال کٹوائیں گے، اب یہ دیکھیں میں نے 8 تاریخ کا پہنا ہوا ہے احرام، 9 میں بھی میں عرفہ میں بھی رہا اسی طرح، پھر میں 10 میں آ گیا، اب تقریباً مغرب کا ٹائم ہو گیا ہے 9 ذی الحج کا، اب جیسے ہی میں نے بال کٹائے میں نے احرام اتار دیا، اب میرے پہ احرام کی پابندیاں ختم ہو گئیں جو احرام کی وجہ سے تھیں۔ آج پھر میں نے نئے کپڑے، جیسے آپ کو کہا گیا تھا کہ ایک بیگ تیار کر لیں، اس میں آج آپ نے نئے کپڑے جو خواتین نے رکھے ہوئے تھے مردوں نے وہ پہننے ہیں۔ بال کٹوانے کے بعد غسل خانے بنے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، اور لائن میں بالکل منظم طریقے سے 1 بائی 1 جا کے خواتین کے لیے علیحدہ ہیں، مرد کے لیے علیحدہ ہیں، اپنے واش روم میں جائیں، نہائیں دھوئیں، اور نہانے دھونے کے بعد آج آپ نے یہ کپڑے پھر پہن لیے۔ ماشاءاللہ آپ کے 2 فرائض اور 4 واجب ادا ہو چکے ہیں، ابھی 2 واجب رہتے ہیں اور 1 فرض رہتا ہے۔ یہاں آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا کہ پوری تربیت میں ابھی تک حاجی صاحب نے احرام بھی اتروا دیا، بال بھی کٹوا دیا، عید کی نماز کہاں پڑھنی ہے ہم نے؟ 10 ذی الحجہ کو تو عید کی نماز ہوتی ہے پوری دنیا میں، تو حاجی کے لیے 10 تاریخ کو عید کی نماز نہیں ہے، اس کی عید یہی ہے جو اس نے احرام اتارا ہے اور وہ اپنے کپڑوں میں آ گیا، شکر ادا کریں، یہ آپ کا 10 تاریخ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ کا آخری فرض ایک رہ گیا ہے، اس کو آپ نے پڑھا بھی ہوگا، سنا ہوگا، ریپیٹ کر دیتے ہیں، طواف زیارہ، طواف اضافہ۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ یہ حج کے بعد ہی ادا ہوتا ہے۔ اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ 10 ذی الحج کو جب آپ منی سے کنکریاں مال لیں تو آپ اپنی بلڈنگ یا خیمے میں نہ آئیں، آپ وہیں سے پیدل مکہ مکرمہ چلے جائیں، بیت اللہ، اپنا طواف کریں، اسی طرح سعی کریں، بال نہیں کٹوانے۔ ذرا سوچ لیں، احرام باندھا ہوا ہے آپ نے، طواف کیا آپ نے سعی کی، سعی کے بعد بال کٹواتے ہیں، آج بال نہیں کٹوانے آپ نے واپس منی آ جانا ہے۔ فرض کریں آپ 1 بجے نکلے اور آپ 6 بجے منی میں آ گئے، جیسے ہی آپ منی میں واپس آئے آپ کے گروپ آرگنائزر نے کہا حاجی صاحب آپ کی قربانی ہو چکی ہوئی ہے، آپ احرام اتار دیں۔ آپ نے ایک ہی وقت میں 2 جو ان سے ہیں ادا کر دیے، نہیں ہے تو بہتر طریقہ تو افضل طریقہ تو یہی ہے کہ 10 تاریخ کو حاجی جب احرام اتار دے اس کے بعد وہ اگلا فرض ادا کرے طواف زیارہ۔ تو 10 تاریخ کو فرض کریں مغرب کے وقت آپ نے قربانی کر لی، آپ اس حالت میں آ گئے، رات کو جو افضل میں جو طریقہ کرتا ہوں بتاتا ہوں کوچیوں کو، ہم لوگ کرتے ہیں، طریقہ یہ ہے کہ عشاء کا کھانا کھائیں اپنے خیمے میں آرام سے، سوئے نہیں، اور آپ سیدھا انہی کپڑوں میں، کیونکہ آج آپ کو گروپ آرگنائزر گاڑی نہیں دے گا، دنیا کے کسی حاجی کو طواف زیارت کے لیے ٹرانسپورٹ نہیں دی جاتی، وہ 20 لاکھ دے کے آئے، 50 لاکھ دے کے آئے یا 10 لاکھ دے کے آئے، تو
اس نے کیا کرنا ہے، جہاں ٹھہرا ہوا ہے پیدل چلا جائے، یہاں کبری برج جس کو کہتے ہیں انگلش میں، اور کبری اس کے اوپر چڑھ جائے، ادھر سے حرم سے بسیں ویگنیں آج 10 کی بجائے وہ 100 ریال لے رہے ہوں گے، 20 ریال لے رہے ہوں گے، 50 لے رہے ہوں گے، آپ کو وہ حرم کے قریب اتار دیں گے اور آپ جا کے رات کو طواف زیارت کریں، اسی طرح طواف ادا کریں جیسے عمرے میں کرتے ہیں، اسی طرح صحیح کریں گے آج۔ لیکن صحیح کے بال آپ نے بال نہیں کٹوانے، وہ تو آپ نے قربانی کے بعد بال کٹوا لیے ہوئے ہیں۔ تو یہ آپ کا آخری جون سا ہے فرض ادا ہو گیا طواف زیارہ۔ طواف زیارہ کے بارے میں بہت بڑی وعید ہے، بہت سخت پابندی ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں ابھی تک جتنی آپ کو ٹریننگ دی گئی ہے یا دی جا رہی ہے، اللہ کے احکامات کے مطابق دی جا رہی ہے۔ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اللہ کے نبی کی اتباع کرو۔ تو اللہ اس دن کا یہ جو عمل طواف زیارہ ہے، جب تک طواف زیارہ مرد اور عورت نہیں کر لیتا، مرد اور عورت حرام ہوتے ہیں، وہ اپنے ازواجی تعلقات قائم نہیں کر سکتے۔ اتنی بڑی وعید ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو طواف زیارہ کا ٹائم کتنا ہے؟ 10 احرام کھولنے کے بعد 10 ذی الحج سے لے کر 12 ذی الحج کی مغرب تک، ان تینوں دنوں میں جیسے آپ کو سہولت ہو۔ آپ 11 کو کنکریاں مارنے نکلے ہیں، ادھر سے چلے جائیں۔ 12 کو آپ نے جانا ہے اپنی رہائش میں، تو آپ 12 بجے کنکریاں ماریں زوال کے بعد اور سیدھا طواف زیارہ کریں، اور پھر رات بشک وہاں رہیں، اور پھر اپنا واپس اپنی رہائش میں آ جائیں۔ تو طواف زیارت کے لیے یہ بہت بڑی وعید ہے۔ ایک چیز جو میں نے شروع میں شاید نہیں بتائی ہے، میں اب بتا دوں ذرا، خواتین کے مسائل بہت ہیں۔ تو آپ آج کل کسی اچھی عالمہ سے، یا آج کل ڈیجیٹل کا دور ہے، انٹرنیٹ ہے، مل جائے گا۔ میں نے آپ لوگوں کی بہنوں کے لیے، اپنی ماؤں بیٹیوں کی سہولت کے لیے آپ کو جو پمفلٹ دیا ہے ایک، وہ بالکل قرآن اور سنت کے مطابق جو مسائل ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے کہ خواتین کو یہ مسائل آ جائیں تو اللہ کا کیا حکم ہے، قرآن کیا کہتا ہے، سنت کیا کہہ رہتی ہے، تو وہ میں نے آپ کو لکھ کے دے دیے ہیں۔ وہ آپ پروگرام ختم ہونے کے بعد جب تک آپ نے حج پہ جانا ہے اس کو پڑھیں بار بار۔ کوئی چیز نہیں سمجھ آتی اچھی عالمہ سے آپ کر لیں، یوٹیوب پہ بھی آپ کو مل جائے گا۔ تو آپ کی سہولت کے لیے ایک پیج جو سا ہے وہ صرف خواتین کے مسائل ہیں، کیونکہ میں یہاں اس کو ڈسکس نہیں کروں گا، وہ تمام مسائل لکھ دیے گئی ہیں، وہ بہنیں پڑھیں انشاءاللہ ان کو۔ تو طواف زیارہ آپ نے کر لی 10 کو یا 11 کو، 10 کے کام ختم ہو گئے۔ اب ہمارے پاس ہم نے طواف زیارہ بھی 10 کو ہی فرض کریں کر لی، 11 ذی الحج، 11 ذی الحج کو آپ کا کام صرف ایک ہے، کیا ہے؟ واجب آپ نے ادا کرنا ہے۔ کون سا؟ کنکریاں مارنی ہے۔ آج آپ نے 3 شیطانوں کی نشانیوں کو کنکریاں مارنی ہیں، پہلے آپ نے صرف 7 تھی، آج آپ 21 لے کے جائیں گے۔ ترتیب کیا ہوگی یہ دیکھیں آپ، اگر آپ شام کو جائیں تو اس پوزیشن میں بھی آپ کنکریاں مار سکتے ہیں، نہیں تو رش ہے۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ 21 کنکریاں لیں، شیطانوں کے آپ پاس آ گئے۔ آج چھوٹا جو پہلا ہے اس کو شیطان کی نشانی کو 7 کنکریاں مارنی ہیں، اسی طرح بسم اللہ لبیک آپ نے ختم کر دی ہوئی ہے، پہلے دن پہلے شیطان کو کر رہی ہے آپ نے، پھر بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پہلے شیطان کو کنکریاں مارنی ہے۔ ایسے آپ نے کنکری ماری، کنکری مارنے کے بعد اب آپ کا منہ کعبہ کی طرف یہ پوزیشن ہوگی، اگر آپ نے یہاں سے کنکری ماری ہے آپ کا منہ، اب آپ نے سائڈ پہ کھڑے ہو کے دعا مانگنی ہے۔ کنکریاں مارنے کے بعد چھوٹے شیطان کو پھر آپ اللہ سے دعا مانگے، اللہ میرے اس حج کو قبول فرما، میرے لیے آسانیاں فرما، مغفرت کی دعا کریں، جتنی بھی دعائیں کر سکتی ہیں۔ یہ حکم ہے کہ پہلے دن جو پہلے چھوٹے جو شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد دعا مانگ لی، بڑے کے بعد نہیں مانگی تھی۔ اس کے بعد دوسرے شیطان کی نشانیوں کو آپ نے پھر 7 کنکریاں نکالیں، پھر بسم اللہ اللہ اکبر کر کے آپ نے 7 کنکریاں ماری، پھر دعا مانگی۔ اس کے بعد پھر جو بڑا شیطان جس کو آپ نے پہلے دن 10 تاریخ کو ماری تھی، پھر 7 کنکریاں ماری، کتنی ہو گئی؟ 21 ہو گئی۔ آج 11 تاریخ، 21 کنکریاں آپ نے مار دی۔ بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد دعا نہیں مانگنی۔ یہ کیا ہوا؟ 11 تاریخ کو آپ نے کنکریاں ماری، اور اگر اب آپ نے 10 تاریخ کو طواف زیارہ نہیں کیا مرد اور خواتین نے، تو آج آپ کے لیے گولڈن چانس ہے،
آپ نے تو کیا، اور یہ آپ سرنگ دیکھیں بالکل جیسے آپ آخری شیطان کی نشانی کو ماریں گے کنکریاں تو سامنے آپ کے نا یہ ٹنل نظر آئے گی. اس ٹنل میں پیدل تقریباً پونا گھنٹہ لگتا ہے کیونکہ ٹرانسپورٹ تو نہیں ہے آج بھی. تو آپ اس ٹنل میں آرام سے چلیں، ایئر کنڈیشن ہوتی ہے، پانی ساتھ لے جائیں. یہ سیدھی جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ میں مروہ کی طرف صفا کی مروہ کے درمیان رہائش ہے پیدائش کی، وہاں جا کے نکلے گی. سیدھا جائیں، طواف زیارت اسی طرح طواف کریں، صحیح کریں اور واپس مینا میں آ جائیں. کیونکہ اب آ گیا 12 ذی الحج. 12 ذی الحج کو پھر آپ نے یہی کام ہے، 5 وقت کی نمازیں پڑھنی ہیں. ظہر کے بعد آپ نے پھر آج 3 شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہے. چھوٹے شیطان کو کنکریاں ماریں گے، پھر دعا مانگیں گے، پھر اس سے بڑے کو پھر دعا مانگیں گے، پھر بڑے کو ماریں گے، پھر دعا نہیں مانگیں. تو 12 تاریخ تک کو آپ نے ظہر کے سے لے کر مغرب تک یہ کام کرنا ہے، 5 نمازیں پڑھنی ہیں. یہاں ایک قرآن میں جو ہے بات وہ یہ ہے کہ 12 تاریخ کو جس حاجی کا سورج غروب مینا میں ہو گیا کنکریاں مارتے ہوئے یا کسی وجہ سے وہ لیٹ ہو گیا، تو آج وہ حاجی پھر مینا کو نہیں چھوڑے گا. وہ 13 تاریخ کو صبح وقوف کرے گا، پھر مینا میں اپنے خیمے میں، اور صبح فجر پڑھ کے کنکریاں مار کے پھر اپنی رہائش مکہ یا عزیزیہ جائے گا. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا. آپ قرآن میں آپ نے 12 کو رکے، رات کو 12 کی رات کو 13 تاریخ کو صبح فجر پڑھ کے پھر جو آپ کو میں نے اضافی کنکریاں جو 49 تو آپ مار چکے ہیں 12 تاریخ تک، جو اضافی کنکریاں دی گئی تھیں وہ آپ نے آج 13 کو اگر کسی حاجی کا یہ عمل رہ گیا تو ماشاءاللہ ہمارے 3 فرائض اور 5 واجبات ادا ہوئے ہیں. ایک واجب ہمارا رہ گیا ہے، وہ طواف وداع. وہ ہر حاجی جو حج کی نیت سے جاتا ہے وہ طواف وداع کر کے آتا ہے. تو اس کے لیے کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے. جس دن آپ کی فلائٹ ہے اس سے آپ ایک دن پہلے، کیونکہ آخری دن پیکنگ میں گزر جاتا ہے اور جانے کی تیاری ہوتی ہے، تو آپ اس سے پہلے عام کپڑوں میں جا کے 7 چکر لگائیں. اسی طرح طواف اپنا واجب الطواف ادا کریں، پانی پئیں، دعا کریں. اگر آپ کی روانگی کے درمیان آپ نے کوئی بھی طواف کر لیا ہوا ہے اور آپ نے واجب الطواف ادا وہ نہیں کیا آخری وداع، تو وہ آپ اللہ تعالیٰ وہ اس میں آپ کو نا شامل کر لے گا، کنسیڈر وہ آپ کا کوئی واجب رہا نہیں. فرض کریں طواف زیارت کے بعد آپ نے ایک نفلی طواف کر لیا، پھر آپ کو طواف وداع کرنے کا موقع نہیں ملا، تو آپ کا وہی طواف جو سا طواف وداع ہو جائے گا. میں تمام حجاج کرام، ہم تمام گروپ آرگنائزر آپ کا پھر شکریہ ادا کرتے ہیں تہہ دل سے کہ آپ ہمارے کہنے کے مطابق اپنا کام چھوڑ کے، اپنا کاروبار چھوڑ کے یہاں آئے، ہمیں سنا. ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم نے آسان طریقے سے آپ کو عمرے اور حج کا طریقہ بتایا جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کا یہ حج مبرور ہو. تو جہاں آپ نے اپنے لیے دعائیں کرنی ہیں، اس ملک کے لیے بھی دعائیں کریں. تمام جو حاجی پیچھے رہ گئے ہیں جو اس سال نہیں جا سکے ان کے لیے بھی دعا کریں. تو میں نے کوشش ہم نے کی ہے کہ آپ کو بتایا جائے. اس میں کوئی غلطی بتانے میں، سننے میں، دیکھنے میں ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں اللہ ہمیں معاف کر دے. بہت بہت شکریہ. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.